ایک تندور والا بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے یار آٹا ہو گیا ہے مہنگا. تو بادشاہ سلامت روٹی جو ہے وہ مہنگی کرنی پڑے گی. اس نے کہا کتنی کرنی پڑے گی؟ اس نے کہا کہ 5 روپے کی بیچتا ہوں میں، 10 روپے کرنی پڑے گی. بادشاہ ہنسا. بادشاہ نے کہا یار تم ایسا کرو 20 روپے کر دو. اس نے کہا 20 روپے کر دو. اس نے کہا 20 روپے کر دو. اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا عوام چلائے گی، چیخے گی اور میرے پاس آئے گی نا، میں کہہ دوں گا چلو میں 10 روپے میں نے ریلیف دلوا دیا. عوام کا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی اور تمہارے بھی مزے آ جائیں گے. بس یہی کیا ہے حکومت نے اس وقت 80 روپے لیوی کم کر کے پیٹرول میں اب 378 روپے کر دیا. پچھلے دنوں بھی ایسی کچھ کیا، پھر بڑھ جائے گا. یہ کھیل چلتا رہے گا لیکن عوام جو ہے وہ خوار ہوتی رہے گی. بھائی بات یہ ہے کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھتی ہے، ہر چیز میں افیکٹ پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے ہر چیز بڑھنی شروع ہو گئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ نہ بھی بڑھنا ہو تب بھی زبردستی لوگ اپنے پرائسز بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے، ویسے بھی ایل پی جی مہنگی کر دی گئی ہے اور پتہ نہیں کون کون چیزوں پہ، دودھ سمیت تمام بنیادی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. یار عوام کہاں جائے؟ احساس تو مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. آپ یقین جانیے لوگ جس طرح گزارا کر رہے ہیں نا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. شاید آپ لوگ جانتے ایک دوسرے کو، آپ کو بھی ساتھ بھی احساس ہو رہا ہوگا. پہلے پیسے نوکری کے کیا ملتے ہیں اور اس نوکری کے پیسوں میں گزارا نہیں ہو پا رہا، کسی کا بھی گزارا نہیں ہو پا رہا ہے. لوگوں نے حالانکہ سادگی اختیار کر لی ہے، لوگ جو ہے اپنی چیزوں کو کٹ کرتے جا رہے ہیں. حکمراں ہے وہ عیاشی کرے جا رہے ہیں، عیاشیوں پہ لگے. عوام ہے بیچاری وہ خون چوستے جا رہی ہے، اس کا چوسا جا رہا ہے. بھائی یہ آئی ایم ایف کے قرضے جو لیے تھے نا، جس ہر حکومت نے قرضے لیے، ہر حکومت نے قرضے لیے اور جکڑ لیا گیا. یہ ایٹمی طاقت جو ہے نا پاکستان، دیکھیں وہ طاقتیں جو ایٹمی نہیں ہیں ان کو تو حملہ کر کے کس نہ کس طرح ان کو جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہی مہم چلائی گئی ہے کمزور کرنے کے لیے. لیکن جو ایٹمی طاقت ہے الحمدللہ پاکستان جیسی، تو یہ ساری کھیل دولت مندوں کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا رہا ہے کہ کسی طرح ان ایٹمی طاقت یعنی پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے. اور یہ حکومتیں جو ہماری گزری ہیں انہوں نے قرضے لیے، اس طرح قرضے لیے اور پھر کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ یعنی بالآخر تان ٹوٹتی ہے تو وہ ہم آپ پہ ٹوٹتی ہے، بیچارے غریب پہ ٹوٹتی ہے، عام طبقے پہ ٹوٹتی ہے. اور یہ ہمارا خون چوستے جا رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے، دردناک صورتحال ہے. آپ میں کیونکہ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار لوگوں کو کرائے پہ جگہ ہی نہیں مل رہی. کرائے پہ جگہ مل بھی رہی ہے، بہت مہنگی مل رہی ہے اور بڑی مشکل سے مل رہی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. نئی نئی آبادیاں یعنی جو تحصیل ٹاؤن ہے، ایم ڈی اے ہے اور اسکیم 42 وغیرہ، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بک کرائے تھے. لیکن صرف اس لیے پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نہیں ان کو آباد کرتی کہ ان کا ووٹ بینک مارا جائے گا، کیونکہ جن کو الاٹ کیا گیا تھا نا وہ کراچی کے لوگ ہیں بھائی. اس لیے اس ظلم مطلب اتنا بڑا ظلم ہے کہ بیچارے ان غریبوں کے آج تک پلاٹ نہیں ملے، ان کو پوزیشن نہیں ملی، وہاں بنیادی سہولیات نہیں ملی. تو یہ ہمارے اوپر ایسے ایسے لوگ مسلط ہیں، ایسے ایسے حکمراں مسلط ہیں کہ بس کیا کہا جائے. تو اس تکلیف کو بھائی خدا نہ محسوس کریں. بھائی یہ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کچھ کرنا ہوگا. آپ یہ بیٹھے رہیں گے، خاموش رہیں گے. دیکھیں کل بھی میں نے دیکھا کہ جیسی حافظ نعیم الرحمان نے میرے خیال میں تحریک کا اعلان کیا، پورے ملک میں جلسے اور جلوس، مطلب جلسے کئی جگہوں پہ کارن میٹنگز جلسے شروع ہو گئے. اور بھی لوگوں نے پریشر ڈالا، مذاق بنا، سوشل میڈیا پہ پریشر بنا، میڈیا پہ لوگوں نے بولی باتیں کی. تو یہ ہوا کہ اب رات کو احساس ہوا حکومت کو اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیسے کم کیے. یہی علاج ہے. جاگتے رہو، کھڑے رہو، ظلم کے خلاف بولتے رہو، بیٹھو نہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کرتا کچھ نہیں ہے، کرتا کچھ نہیں ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، آواز بنو. ہمارا پلیٹ فارم ہے، آواز بنو، آواز عملی قدم کرو، عملی قدم اٹھاؤ. ایسے اگر سوتے رہو گے اور کچھ نہیں کرو گے اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے. ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان پوسٹوں سے صرف کچھ نہیں ہوگا. کچھ عملی قدم اٹھا، فالو کریں. ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف آواز انتخاب سوری کو جاؤ.